یہ جو لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگا کے امام بارگاہ پہ اور کبھی ہمارے جلوسوں پر پتھراؤ کرتے ہیں، وہ لوگ ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ پتھر برسانے کی روایت آخر کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آئیں میں بتاتی ہوں آپ کو، کہ مختصر بتا دیتی ہوں کہ کب اور کہاں کن ہستیوں پہ پتھر برسائے گئے۔ تو چلیے اپنے کانوں کو کھول کر سنیں اور سوچیں کہ آپ ایسا عمل کر کر کس کی سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرنا پسند کروں گی کہ جب وہ اپنی قوم میں نبوت کی تبلیغ کرنے جاتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں غائب ہو جاتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کر ان پتھروں سے نکالا کرتے تھے اور اپنے پر کی مدد سے ان کے زخم کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ اور اب میں چلتی ہوں دوسری اس عظیم شخصیت کا ذکر کرتی ہوں کہ جس کے نام پر یہ امت مٹنے کو تیار ہے، مگر ان کی راہ میں زندگی گزارنے پہ تیار نہیں، اور نہ ہی جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، آئے دن ان ہستیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ فی الحال میں واقعے کی طرف آتی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا تو مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، کبھی ان پہ اوجری پھینکی۔ جب رسول اللہ اس عالم میں اپنے گھر جاتے تھے تو ان کی 5 سالہ بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ حال دیکھ کر بہت رنج ہوتا تھا۔ وہ روتی جاتی تھی اور اپنے بابا کے زخم ٹھیک کرتی جاتی تھی۔ پتھر برسانے کا یہ تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب امام حسین لشکر یزید میں کھیل گئے۔ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، الغرض کے جس سے کچھ نہ ملا اس نے کربلا میں پتھر اٹھا کر اور گرم ریت امام کے زخموں پر ڈالی۔ اور اب چلتے ہیں چوتھے واقعے کی جانب۔ یہ چوتھا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب آل رسول کو لشکر یزید قیدی بنا کر شام لے کر گئے۔ غالباً آج کل وہی ایام چل رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے ان کی نواسیوں کو بے ردا کوفہ میں قید کر کے کھڑایا اور وہاں انتظار کرایا کہ بازار سج رہے ہیں، ابھی ہجوم لگ رہا، اور خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر اپنی گود میں پتھروں سے بھر کر انتظار میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کا گزر ہو، تو انہوں نے وہاں پتھراؤ شروع کر دیا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ کل کراچی میں تحفظ ناموس صحابہ کی ریلی نکالی گئی، جس میں جماعت اسلامیہ، سپہ صحابہ اور تحریک لبیک والوں نے شرکت کی۔ مقصد تو تھا صحابہ کی ناموس کو بچانا، لیکن صحابہ کا نام استعمال کر کے یہ بغض تک آشکار ہوا جب ریلی کا گزر امام بارگاہ کے سامنے سے ہوا اور 4 دیواریوں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ مطابق اہل سنت حضرت علی جو چوتھے خلیفہ تھے ان کے نام پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ تو کیا صحابہ کی ناموس بچاتے بچاتے شیعوں کی نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ نہ اللہ کا نام نظر آیا، نہ رسول کا نام نظر آیا، نہ علی کا نام نظر آیا، نہ قرآن کی آیتیں نظر آئیں، اور وہاں گالیاں دینی شروع کر دی اور پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ افسوس صد افسوس کہ شیعوں کی نفرت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ امام بارگاہ شیعوں کا گھر نہیں، یہ جگہ نبی کے آل سے منسوب ہے، تو یہاں لعنتیں دینا، یہاں پتھراؤ کرنا شیعوں کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنی تربیت کا آپ نے ظاہر کیا، اپنی تربیت کو دکھایا ہے۔ کیا آپ کو یہی سکھایا گیا ہے کہ صحابہ کی محبت میں اس قدر اندھے ہو جاؤ اور شیعہ سے نفرت کرنے میں اس قدر اندھے ہو جاؤ کہ آل نبی سے منسوب جو جگہ ہیں ان کے نام پر، قرآن کی آیات پر
اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر، علی کے نام پر آپ لوگ لعنتیں دیں، پتھر برسائیں؟ غور کیجیے گا کہ آخر آپ یہ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ جواب ضرور آپ کو مل جائے گا جب آپ غور کریں۔